ناظرین، آج کے لیے خیال مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت یہاں یوں لکھا ہے: اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے آزمائش میں صبر، اور آج کے ڈیووشن کے لیے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، جب مقدس یعقوب رسول اپنے ان بہن بھائیوں کو خط لکھتے ہیں جو اظہار ثانی کے بعد یہودیہ اور سامریہ کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے اور تتر بتر ہو گئے تھے، جیسے پہلی آیت میں ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں کے نام سے کہا گیا ہے، ان کی تسلی اور تشفی کے لیے، ان کی ایمان کی بڑھوتی کے لیے مقدس یعقوب نے جب ان کو مخاطب کیا ہے تو اس نے انہیں اے میرے بھائیوں کے ٹائٹل سے پکارا ہے، جس سے ایک پیغام نکلتا ہے، ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ تمام مسیحی پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آپس میں بہن بھائی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی طرح ہم سب خدا کو خدا باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کی ہے۔ دوسری بات کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، ناظرین، آزمائشیں مسیحی زندگی کا اور مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ آزمائش کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پیروس موئس، یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ پیروس موئس جو ہے، ناظرین، اس کو ہم دو طرح سے سمجھتے ہیں۔ یہ آزمائشیں، ان کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے اور مثبت بھی ہوتا ہے، یعنی بیرونی آزمائشیں بھی ہوتے ہیں اور اندرونی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ بیرونی آزمائشیں کون سی ہیں؟ اگر آپ مسیحی تاریخ کو دیکھیں تو ایمانداروں پر بیرونی آزمائشیں آئی ہیں، اور بیرونی آزمائشوں میں ایماندار ہنسی سے مسکراتے ہوئے گزر گئے ہیں۔ اگر آپ متی رسول کو دیکھتے ہیں تو متی رسول کو ایتھوپیا کے شہر میں شہید کیا گیا۔ اگر آپ مرکز کو دیکھتے ہیں تو اسکندریہ کی گلیوں میں اسے رگیدا گیا۔ اگر آپ مقدس لوکا کو دیکھتے ہیں تو یونان میں زیتون کے درخت پر اسے لٹکا دیا گیا۔ اگر آپ یوحنا رسول کو دیکھتے ہیں تو اسے ابلتے ہوئے مایا میں ڈال دیا گیا۔ اگر آپ پولس رسول کو دیکھتے ہیں تو نیرو بادشاہ نے روم میں اسے قتل کیا، اور پطرس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا اور اسے الٹا صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اگر آپ متیہ رسول کو دیکھتے ہیں تو افریقہ میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اگر آپ اندریاس رسول کو دیکھتے ہیں تو ارمینیا یعنی رشیا میں اسے شہید کیا گیا۔ اور پھر اگر فلپس کو دیکھتے ہیں تو شمالی ایشیا میں اسے شہید کیا گیا۔ مقدس توما کو ہندوستان میں یعنی انڈیا میں شہید کیا گیا پہلی صدی میں۔ اور پھر اعمال 7 باب میں مقدس اسطفنس کو سنسار کیا گیا، اور مقدس یعقوب رسول جو اس خط کا مصنف ہے اسے حننیہ کاہن نے سنسار کیا۔ اور یہ لوگ ایماندار ہمارے لیے ایک چیلنج بن گئے، یعنی ہمیں بھی کبھی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مثبت پہلو ہے جو بیرونی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہی لفظ پیروس موئس جو ہے، یہ اگر ہمارے اندر سے پیدا ہو جائے تو ہم اس میں سے نہیں گزر سکتے۔ یعنی ہمارے اندر سے اگر آزمائش پیدا ہو رہی ہے، ہمیں کسی ایسی آزمائش میں ہم گر جاتے ہیں جس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، روپے پیسے کی آزمائش ہے، یا جھوٹ بولنے کی آزمائش ہے، جھوٹی قسم کھانے کی آزمائش ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کی آزمائش ہے۔ ناظرین، ہمارے اندر کی آزمائشوں میں جسے مقدس یعقوب رسول نے یہاں بیان کیا ہے 13ویں آیت 14ویں آیت میں
کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، یعنی ہمارے اندر کی جو چیزیں ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے، اور اسی کے لیے ہم نے کہا ہے آزمائش میں صبر۔ بیرونی آزمائش اگر آج ہمیں کوئی آزماتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں، تو میرے خیال میں ہم سے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ مرنا پسند کرے گا لیکن اپنے ایمان سے وہ نہیں بھٹکے گا۔ لیکن اگر ہم میں سے یہ کہا جائے کہ جی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، یا ہم نے اس آزمائش میں نہیں پڑنا، یا ہم نے روپے پیسے کی آزمائش میں نہیں پڑنا، یا ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، یا نشہ نہیں کرنا، یا اور برے کام نہیں کرنے، تو ناظرین ہم اکثر ایسی آزمائشوں میں فیل ہو جاتے ہیں۔ سو آج کا جو سبق ہے، جو لیسن ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں آزمائش پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر آزمائش آتی ہیں تو اسے خوشی کی بات سمجھنا کیوں۔ مقدس داؤد یہ کہتے ہیں 119 زبور کی 71ویں آیت میں، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے فرمان سیکھوں۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک یہ بالکل بیان کر دیا ہے، کھول کے بیان کیا ہے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں اس لیے آئیں گی کہ خداوند یسوع مسیح آزمایا گیا، وہ تمام باتوں میں ہماری ہی طرح آزمایا گیا۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے اور وہ بے گناہ رہا۔ ہمارے لیے بھی یہ ایمان کا معیار ہے کہ اگر ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو آج ہم سارا دن اس پر غلبہ حاصل کریں، کیونکہ ہمارے خداوند نے اس پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ ہم اسی غلبے کو اپنے اوپر لیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہر آزمائش میں کامیاب ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبر پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، صبر جو ہے یہ مسیحی اثاثہ ہے۔ جس میں صبر نہیں ہے وہ مسیحی بھی نہیں ہے۔ صبر جو ہے مسیحیت کی پہچان ہے۔ اس لیے ہم اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہیں، ہم کسی سے جلدی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم غیر ضروری طور پر اپنے جذبات کو ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم ہر آزمائش میں صبر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر طور پر کامیاب ہو جائیں اور اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں۔ ناظرین، آزمائش ہونا ضروری ہے، لیکن آزمائش میں سے گزرنا یہ بھی مسیحی ایمان ہے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ خداوند آج ہمیں ہر طرح کی آزمائش میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر دے تاکہ ہم اس میں سے گزر جائیں۔ آمین۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہر آزمائش میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس میں سے گزر جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ آج کے دن میں خداوند تو ہمیں ہر آزمائش میں سے گزرنے کا بھاری فضل عطا فرما تاکہ ہم صبر سے اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔